بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ تباہ کن معاشی پالیسیوں پر دوسرا ویلاگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے سودی نظام معیشت کے جو ایک خوفناک اثرات پاکستانی معیشت پر پڑ رہے ہیں مسلسل چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج پھر دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ جس نے 1944 میں اپنی آنکھیں کھولی اور یہ ادارہ قائم ہوا، جسے عموماً ہم IMF کے نام سے یاد کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ادارہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہلاتا ہے، جو 1944 میں باقاعدہ قائم کیا گیا۔ ورلڈ بینک اور IMF کو قائم کیا گیا، اور 190 ممالک جو اب تک اس ادارے کی ممبرشپ حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان باقاعدہ طور پر 1950 میں اس ادارے کا ممبر بنا تھا۔ ناظرین، 1950 سے لے کے آج تک 2024 میں آج ہم بیٹھے ہیں، پاکستان 23 مرتبہ IMF کے پروگرام حاصل کر چکا ہے۔ 23 مرتبہ ہم IMF کے سامنے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے چکر میں بلا مبالغہ پچھلے 76 سالوں میں ہمارا معاشی سسٹم مستحکم نہیں ہو سکا۔ ہم نے IMF سے قرضے لیے، ورلڈ بینک سے قرضے لیے، اپنے دوست ممالک سے قرضے لیے۔ ہمیشہ ہم یہی کہتے چلے آئے ہیں، ہماری ہر آنے والی حکومت معیشت کی ناکامی کا ملبہ پچھلی حکومتوں پر ڈال کر ہمیشہ IMF کے پروگرام میں چلی جاتی ہے کہ ہماری معیشت کولیپس کر چکی ہے، ہمارا ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے، ہمارے پاس کرنے کے لیے اور کام کوئی نہیں، ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے کسی بھی طرح کا بجٹ میسر نہیں۔ ناظرین، آخر کب تک ہم اپنی بھولی عوام کو یوں ہی بے وقوف بناتے رہیں گے، اور کب تک ہم دنیا کے ان بڑے بڑے اداروں سے، جنہوں نے ہمیشہ ہمیں ہر طریقے سے اپنے معاشی کلچ میں جکڑا، کبھی بھی یہ ادارے ہمیں مستحکم نہیں ہونے دیتے۔ ناظرین، ہم اپنی چینی کا، ہم اپنے گنے کا، ہم اپنے آٹے کا، ہم اپنے پیٹرول کا، ہم اپنی چیزوں کا، ہم اپنی بنائی ہوئی بجلی کا، ہم اپنے گیس کا خود سے ریٹ طے نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان سب کے ریٹس طے کرنے کے لیے پہلے IMF سے اجازت دینی پڑتی ہے۔ ناظرین، میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا، یہ پچھلے دنوں جب نگران سیٹ اپ شروع ہوا اور بدترین قسم کے بجلی کے بل عوام پر مسلط کیے گئے اور عام آدمی کا جینا محال کر دیا گیا، تو آپ سب کو یاد ہوگا جب ہمارے محترم نگران وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف IMF کی اجازت سے ملے گا۔ ناظرین، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں معاشی قتل تو ہے ہی عوام کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی یہ سٹیٹمنٹ 24 کروڑ پاکستانیوں کی آزادی کا قتل تھا۔ ہم اپنے بجلی کے بلوں میں، ہماری حکومتیں بھی عوام کو IMF سے پوچھے بغیر ریلیف نہیں دے سکتی۔ ناظرین، آئیے ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ 23 دفعہ جو ہم نے 1950 سے لے کے 2023 تک 23 دفعہ ہم نے ناظرین جو IMF کے پروگرام حاصل کیے، ہم نے کب، کیسے اور کتنے IMF کے پروگرام لیے، اور ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ایک مختصر سی نظر۔ ناظرین، صدر ایوب کے دور میں ہم نے 3 دفعہ IMF کا پروگرام حاصل کیا۔ اس کے بعد ناظرین، پیپلز پارٹی کی جو پہلی حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں قائم ہوئی، ہم نے 4 مرتبہ IMF کے پاس پھر یہی قرضوں کی بھیک اور درخواست دی، اور 4 پروگرام ہم نے IMF کے ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت میں حاصل کیے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، صدر ضیاء الحق کے دور میں ہم نے ایک دفعہ پھر IMF کے سامنے 2 دفعہ دوبارہ منتیں کی۔ صدر ایوب کے دور کے، صدر ضیاء الحق کے دور کے بعد ناظرین
پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت جو محترمہ بے نظیر بھٹو جس کی وزیر اعظم بنی، اس میں پھر 2 دفعہ ہم نے پھر IMF کے پاس یہ پروگرام جاری رکھا۔ نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت بنی تو پھر اس میں دوبارہ ہم نے 1 دفعہ اس پروگرام کو حاصل کیا۔ ان کے بعد پھر دوبارہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت بے نظیر کی دوسری حکومت بنی، اس میں پھر ہم نے 1 دفعہ یہ پروگرام تقریباً 3 دفعہ پھر حاصل کیا۔ ناظرین، ہر آنے والا حکمران، کسی نے کہا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی نے کہا میں بالکل یہ پروگرام بند کرنے جا رہا ہوں، کسی نے کہا میں اپنی معیشت کو خود مستحکم کروں گا۔ ناظرین، 1950 سے لے کر آخری گورنمنٹ 2018 میں جو عمران خان صاحب کی قائم ہوئی، اس میں 1 دفعہ پھر ہم IMF کے پاس گئے۔ اب آپ IMF کی پہلی ہماری جو IMF کا پروگرام تھا، اس سے ہمارے 2023 تک کے آخری پروگرام تک ناظرین ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ آج ہمارا قرضہ بلند ترین سطح پر، آپ ذرا پاکستان کا مجموعی قرض اٹھا کے دیکھیں، 60,839 ارب روپے۔ آج بھی ہم مقروض بیٹھے ہیں۔ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ 2.5 سے 3 لاکھ کا مقروض ہے۔ ہم IMF کے مقروض ہیں، ہم اپنے دوست ممالک کے مقروض ہیں، ہم ڈومیسٹک طور پر اپنے اندرونی تمام بینکوں کے مقروض ہیں۔ کہاں ہم نے قرضہ نہیں لیا؟ ناظرین، یہ وہی بات ہے جو پچھلے ویلاگ میں آپ سب کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ من حیث القوم اکٹھا ہونا ہے۔ خدا را ان نفرتوں سے نکلیں، ان تعصبات سے نکلیں، ان تباہ کن معاشی پالیسیوں سے نکلیں، یہود و نصارہ کی جکڑ بندی میں رکھی ہوئی اس معاشی نظام سے نکلیں۔ وہ کبھی آپ کو مستحکم نہیں ہونے دیں گے، اور وہ مستحکم اور معاشی نظام جو آسمان کا نظام ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ نظام ہے، جو نظام ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سودی نظام کا بائیکاٹ کر دو، اللہ تمہاری معیشت زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی دلچسپ اور بڑا اہم اور حساس ترین موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس پر آپ ہمارے اگلے ویلاگ کا انتظار کریں گے۔ پاکستان سلامت رہے گا اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔